یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں، الفت کی بھیک دے دو دیتا ہوں واسطہ میں، صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لی یہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لے کہ سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔
یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ شرعاً جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً مسجد میں یہ جائز ہو جائے گا. جو نفلی اعتکاف میں رمضان المبارک کے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پورا رمضان مبارک کا اعتکاف بھی ثابت ہے. تو ظاہر ہے پورے رمضان کا اعتکاف اسی صورت میں ہوگا کہ بلا ضرورت آپ خارج مسجد نہیں جائیں گے. اب بعض لوگ باہر بھی جاتے ہوں گے, دکانوں پہ بھی گھومتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ آگے بھی نکل جاتے ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ مسجد کے جیسے اگر یہ مدرسہ ہے جامعۃ المدینہ کی عمارت عالمی مدنی مرکز میں, یا یہاں جو مکاتب بنے ہوئے آفیسز ان میں بھی جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو پھر یہ کہ واپس جب مسجد میں آئیں گے تو اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی, ورنہ پھر اعتکاف نہیں ہوگا آپ کا, شروع نہیں ہوگا نا تو نیت نہیں کریں گے تو, کیونکہ وہاں جانے سے ٹوٹ گیا آپ کا, یا مسجد سے باہر نکل گئے تو ٹوٹ گیا. تو پھر وہ کہ پورے مہینے کا ہوگا بھی نہیں اس طرح باہر نکلیں گے تو اس لیے آپ کو باہر نکلنا نہیں ہے مسجد. اور یہ اس وقت جو اندر بیٹھے چھت کے نیچے یہ عین مسجد ہے, اس کا ثواب زیادہ ہے. اور جو کھلا آسمان ہے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو یہ عین مسجد نہیں ہے, یہ فنائے مسجد ہے. تو اس لیے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد کے اندر رہیے. یہ اتنے بس یہ جو یہ چاروں طرف منڈیر بنی ہوئی ہے نا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسجد, یہ منڈیر بھی مسجد کے اندر ہے. منڈیر سے باہر جو ہے وہ فنائے مسجد ہے. تو وہاں بھی کوشش کریں کہ آپ نہ ہی جائیں, مسجد کے اندر رہیں. اگر آپ ثواب کمانے آئے تو, اگر مزے لینے آئے تو پھر آپ کی مرضی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ ثواب کمانے کے لیے آئے تو اندرون مسجد رہیں. یہ جو مچان ہے میزرائن فلور یہ مسجد ہے, یہ بھی عین مسجد ہے. اس میں بھی وہی ثواب مسجد کا ہے جو یہاں نیچے آپ بیٹھے ہوئے یہ. البتہ پہلے مسجد میں نمازی جب پورے ہو جائیں صفیں, دیواروں تک یہ صفیں پوری کیا کریں ہمیشہ ہر مسجد میں, کہ دیوار تک صف ہوتی ہے. بعض لوگ یہ کہ ابھی پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے, دوسری تیسری چوتھی شروع کر دیتے ہیں, خصوصاً بڑی مسجدوں میں. تو پہلی صف جب تک مکمل نہ ہو جائے, یا اگلی صف اب پہلی بھر گئی ہے تو دوسری صف, تو جب تک دوسری یا تیسری جو بھی اگلی صف ہے وہ مکمل کونے تک نہ بھر جائے, اس سے پہلے با جماعت نماز پڑھتے ہوئے پیچھے نماز شروع کر دینا جان بوجھ کر یہ گناہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب روٹین بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بیچ میں سے آتے ہیں, جیسے پیچھے سے آ رہے ہیں نا تو بیچ میں سے آتے ہیں, کونوں سے نہیں آتے. جب بیچ سے آتے ہیں تو بیچ میں ہی یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھرنا شروع کر دیتے ہیں, کونے خالی ہوتے ہیں. اگر کونوں سے پیچھے سے کونوں سے آنا شروع ہو جائیں تو واقعی عادت بنائے نا کہ یوں واقعی سائیڈوں سے ہے آنا, ہی سائیڈوں سے شروع کریں گے نا تو سیدھی آپ کو. حالانکہ پہلی صف کی فضیلت تو اتنی ہے کہ اگر پتہ چل جائے حدیث میں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو قرآن اندازی کریں اس کے بارے میں, لاٹری نکالیں, وہ بولے میں پہلی صف, وہ بولے میں پہلی صف. نہیں, یہ ایسے سست ہیں کہ مطلب جگہ خالی ہوتی پھر بھی پیچھے شروع کرتے ہیں. ثواب کی حرص نہیں ہے, شوق نہیں ہے. سمجھاؤ تو بھی سمجھانے کا بھی تجربہ ہے, سمجھاتے ہیں پھر بھی بعض ایسے ہوتے ٹس سے مس ہوتے نہیں, جہاں کھڑے وہیں گڑ جاتے ہیں, وہیں کھڑے رہیں, کوئی میرا لینگویج بھی نہیں سمجھتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, اگلی صفحے پوری کرنی چاہیے. اور اب چونکہ یہاں اعتکاف میں آئے ہوئے اور اب پبلک شاید بڑھے گی, مسجد بڑھتی جائے گی, کل جتنی تھی اس سے شاید اس وقت زیادہ ہو گئی ہوگی. تو یہ آپ اب اگر آپ کا وضو کا اور مسئلہ نہیں ہوتا نا تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کالی پٹیاں جو بنی ہوئی ہے نا یہ پٹی پر بیٹھا کریں, آپ کو صف ملے گی. اور نیت بھی ابھی سے کر لیں کہ میں عصر کی نماز کا انتظار کر رہا ہوں. اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے نماز میں, یہ حدیث شریف میں. تو معتکف تو ہے وہ نمازوں کا انتظار کرتا رہے, فجر کے بعد ظہر کا انتظار کرتا رہے, ظہر کے بعد عصر کا کرتا رہے, عصر کے بعد مغرب کا کرتا رہے. تو جو سمجھدار ہے وہ اپنی کالی پٹی نہیں چھوڑے گا, بیچ میں بھی
وہ آگے بڑھنے کی یا بیچ میں بیٹھنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، تو اپنی کالی پٹی سے ہی، تو کالی پٹی سے ہٹیں گے نا تو پھر جب صفیں قائم ہوں گی تو یا تو جگہ نہیں ملے گی، آپ شریف ہوں گے تو پیچھے جائیں گے، اور شیطان اگر کان کھینچے گا تو دھکا ماریں گے، کونیاں ماریں گے، اور 2-4 گناہ کر لیں گے لوگوں کی دل آزاریوں کے، گھوریں گے کسی کو. تو اس کے لیے تو پھر مسجد میں آنا ہی نہیں چاہیے. اگر یہ دھندے کرنے تھے تو مسجد میں تو بالکل برف سے ٹھنڈے ہو جائیں اور ریشم سے نرم ہو جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں کسی کو ایذا نہ دیں. تو یہ آپ نے کوششیں کرنی ہے. اسی طرح عصر کے بعد جب مناجات کی ترکیب ہوتی ہے اس وقت بھی اپنی کالی پٹی نہیں چھوڑے تاکہ آپ کو صف میں جگہ آسانی سے مل جائے، ورنہ پھر وہی پریشانی ہوگی جو ابھی میں نے عرض کی. آج تو ویسے ہفتہ وار اجتماع ہے باپا، آج جمعرات ہے، اور عصر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز میں ہی اور اسلام بھائی یہاں آنا شروع ہو جائیں گے، امید ہے انشاءاللہ. لہٰذا عصر کی نماز پر جب آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ آخر تک پھر پٹی پر ہی رہیے گا، کیونکہ اسی میں پھر ذکر بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی، مناجات افطار کا سلسلہ بھی رہے گا، اور مغرب بھی یہیں ہوگی، پانی بھی یہیں ملے گا پینے کے لیے آپ کو انشاءاللہ. اور لگے ہاتھ تو بابا یہ بھی عرض کر دوں کہ کل جمعۃ المبارک ہے، اور کل بھی انشاءاللہ تعالی اسی وقت جیسے جمعۃ المبارک ہوتا ہے پھر صلاۃ و سلام وغیرہ ہوتا ہے، اور صلاۃ و سلام کے فوراً بعد ہی انشاءاللہ تعالی اسی طرح مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ. ہاں تو یہ کالی پٹی بس اپنی یہ بنا لیں کہ یہاں کالی پٹی میں بیٹھنا ہے، مگر مسجد میں ایک جگہ مخصوص کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں بھی جگہ ملے کالی پٹی. اور یہ ستون کے پاس لال پٹی بنی ہوئی تھی، شاید لال ہی ہوگی، تو جہاں بھی یعنی کہ صف کی پٹی بنی ہے نا بس وہاں آپ بیٹھا کریں. سمجھیں گے تو فائدے میں رہیں گے، نہیں مانیں گے تو شاید گناہوں میں پڑنے کا خطرہ رہے گا. میری جگہ تھی یہ تیری جگہ تھی، میں تھوڑا آگے بڑھا تو کہاں گھس گیا، یہ بحثیں کریں گے اللہ کے گھر میں. تو اگر ایسا کرنا ہے تو میں یہی عرض کر رہا تھا پھر چلے جائیں، ابھی جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اعتکاف ابھی وہ سنت موقعہ تو شروع نہیں ہوا ہے نا، آپ چلے جائیں. خواہ یہ کہ اگر عادت ہے کہ لوگوں کو جھاڑنے کی اور گھورنے کی اور کونیاں مارنے کی اور ایذا دینے کی تو پھر اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، کہ الٹا آپ گناہوں کا گٹھڑ لے کر جائیں، یہ تو عقل مندی نہیں ہے. یہ پہلے سے بتا دیتا ہوں پھر کوئی بولے نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جفا کی. جفا مانے ظلم. صلو علی الحبیب. تو مزید نیتیں بڑھاتے جائیے. ایک تو نیت یہ بالکل حفظ کر لینی ہے آپ کو کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر کے وہ نماز کا ثواب کماتے رہنا ہے. اور یہ ہمیشہ یہ زندگی بھر کے لیے کام کی نیت ہے کہ اس کے موقع ملتے رہتے ہیں. جن کا مسجد میں دل لگتا ہے ان کو. باقی اب جو اقامت سن کر ہی آستینے چڑھا کر وضو خانے پر جاتے ہیں اور ایک آدھ رکعت مل گئی تو کیا سلام پھر گیا تو افسوس بھی نہیں ہوتا. میں ان سے بات بھی نہیں کر رہا، میں نمازیوں سے بات کر رہا ہوں. جن کا نماز کا جذبہ ہے ان کے لیے ثواب کمانے کا موقع ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں اور ثواب کماتے رہیں. اور جن کو جذبہ نہیں ہے اللہ کرے ان کو بھی جذبہ مل جائے. سب کے صدقے مجھے بھی جذبہ عطا ہو جائے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون کروں گا نہ سنوں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا نہ میسج کروں گا، نہ چیک کروں گا کہ کس کس کا نمبر فون آیا ہے. یہ سب غفلت والے طریقے. اسی طرح بعض عیسائی بھائی وہ فون نکال کے وہ موویاں بناتے رہتے ہیں، فوٹو. اب حالانکہ رزلٹ آتا نہیں ہے، اتنی دور سے آپ لیں گے تو اتنا رزلٹ نہیں آئے گا، لیکن بس وہ نفس ہے یا وہ ساتھ میں جو شیطان ہے جو قید نہیں ہوا وہ خامخواہ آپ کو مصروف کر دیتا ہے، کام میں لگا دیتا ہے. اور علم دین کے مدنی پھول یا تو سمجھ نہیں آتے یا پھر غلط فہمی ہو جاتی ہوگی کہ یوں نہیں اور یوں کہا تھا اور کہا کچھ اور ہوتا ہے. اور پھر وہ ہمارے حوالے سے آگے بھی بڑھاتے ہوں گے کہ مدنی مذاکرے میں یہ سیکھ کر آئے ہوں، وہ ہوتا الٹا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے کوئی حرکت نہ کیا کریں. آپ
ہماتن گوش ہو کر بالکل توجہ کے ساتھ سنا کریں، اس میں آپ کی دنیا اور آخرت کا بھلا۔ یہ بھی ہمیشہ کے لیے کا مدنی پھول ہے، آج کے لیے نہیں ہے۔ اپنے کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، یا ویسے لوگ یوں کرتے رہتے ہیں۔ دعا میں بھی ناخن میں پتہ نہیں کیا تلاش کرتے رہتے، عادت ہوتی ہے۔ تو یہ سب طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کو انگلیوں سے کھیلنا بولتے ہیں، یا یوں نچاتے رہتے ہیں، انگلیوں خود نہیں ناچ سکتے تو انگلیاں نچاتے ہیں، فرش پر کرتے رہتے۔ اچھا، یہ ایک دو بار بولنے سے عادت جاتی بھی نہیں ہے، یہ عادت تو گھٹی میں ہوتی ہے، بعضوں کے بچے بھی یہ کرتے ہیں، اور یہ انگلیاں کاٹ کے پھینک دے تو ہو جائے، تو عادت نکل جائے تو نکل جائے، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مبالغہ ہے، آپ کوشش کریں گے تو نکل جائے گی انشاءاللہ۔ کہ یہ بھی غفلت کی علامت ہے کہ پھر شاید سمجھ نہیں آئے گی کیا کہا جا رہا ہے۔ باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہوئے نماز میں جس طرح بیٹھتے نا، اس کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں۔ تو دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ یہ میں نے بولا، لیکن دو زانو کس نے ہونا ہے؟ جذبہ ہی نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکے دو زانو ہو جائیں، جس طرح نماز میں التحیات پڑھتے بیٹھتے ہیں۔ پھر تھک جائیں تو ٹھیک ہے، چوکڑی مار لیں، پھر تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے، یاد آ جائے تو تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ جائیں۔ یوں اپ ڈاؤن ہوتے رہے تو یہ اپ ڈاؤن ہونا اچھا بھی ہے۔ ایک کی نشست پر بیٹھے رہنا جو نا، ایک کی، یہ بھی فزیکلی بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، کمر وغیرہ کا درد ہو سکتا ہے۔ نشست بدلتے رہنے میں فائدہ ہے، یعنی جسمانی بھی فائدہ ہے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا۔ گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہیں مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور مدنی قافلوں کے چاند رات کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت کمزور ہو گئے، درود شریف کی آواز بھی نہیں آئی۔ ابھی تو آج پہلا روزہ ہے، جو پہلا بھی روزہ ہے، اور ابھی تھوڑا سا وہ ان کو اپنے عزم کا اظہار بھی کروا لیتے ہیں۔ پہلا روزہ زیادہ لگتا ہے، لگتا ہے مشہور ہے نا، پھر عادت ہو جاتی ہے۔
آج بیچارے بالکل یہ نہیں کہ سمجھو کہ وہ زندہ لاش کی طرح بیٹھے ہوئے یہ ان کی مہربانی کے بیٹھے ہوئے. ابھی ان کا جوش دیکھیں بابا. میں غیبت کے خلاف یا شیطان کے خلاف ہے کوئی جذبہ تو نکالے نا اس کو, نہیں ہے. چلیں آپ کو آج بابا پہلا دن ہے نا. انشاءاللہ چغل خور لگا رہے گا عز و جل, سجا رہے گا, سجی رہے گی, بنا رہے گا عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحमत الله وبरकातुह. माझं नाव मोहम्मद रिजवान. मी भारतातील शहर भुसावळ येथून बोलत आहे. माझा प्रश्न अमीर अहले सुन्नत यांच्या नजरी असा आहे की ज्या चादरीने आपण वजू केल्यानंतर तोंड पुसतो, वेळ प्रसंगी तीच चादर आपण जमिनीवर अंथरून त्याच्यावर नमाज पठण करतो, तर तसे केल्याने नमाज पठण मध्ये काही प्रॉब्लम उद्भवणार नहीं ना? ये इस्लामी भाई मराठी में ये अर्ज कर रहे हैं कि वजू करने के बाद जिस चादर से हम मुंह साफ करते हैं, वक्त पड़ने पर उसी चादर को बिछाकर नमाज अदा करते हैं, तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला. ये लाइन पट्टी में मीराठी लिखा हुआ था. ये हिंद की कौमी जबानों में से एक जबान है, बम्बई में बकसरत बोली जाती है. ये मराठी है, मीम पर जबर है, ये नहीं है मीम के साथ. इसको तस्हीह कर दे. सल्लू अलल हबीब. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. प्यारे बापा जान, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अत्तारी है. मेरा ताल्लुक जमजम नगर हैदराबाद कूचा अत्तार इलाके से. तो मेरा ये बापा की बारगाह में सवाल था कि मेरा एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ अतियात बॉक्स रखा हुआ है. तो लोग, हम जो कस्टमर आते हैं दवाइयाँ लेने, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये नफली सदका, ये नफली चंदा क्या होता है, तो हम सही उनको मुतमईन नहीं कर पाते. तो प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में मदनी इल्तिजा है कि इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए. जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैरा. ये नफली शायद इसलिए लिखते हैं कि वो ये ज़कात फितरा इसमें नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो वाजिबात, वो सदक़ात वाजिबा हैं वो. अब ये अवाम वाकई नफली में कंफ्यूज तो होते होंगे, क्योंकि नफल में वो आमतौर पर सुना होता था, नफल नमाज, वो नमाज में ही सुना होता है, ज़्यादा रोज़े में सुन लिया होगा. तो ये तो इस मैंने दो हिस्से होते हैं, शायद इसमें लिखा भी होता है कि इसमें ज़कात फितरा ना डालें, अतियात बॉक्स में लिखा होता है. तो ये कि ये ज़कात फितरा या जितने भी वाजिब सदक़ात हैं, इनके अलावा जो आम तौर पे लोग डोनेशन देते हैं, ये नफली कहलाता है. वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. मेरा नाम रेहान मजीद है और मैं हज़रत साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि कबाड़िया वगैरह की दुकान को अच्छे नाम से मुखातिब करना या रखना उनका नाम कि बिस्मिल्लाह कबाड़िया, क्या ये सही है? कभी गौर नहीं किया, लेकिन आपने तवज्जो अच्छी दिलाई. कबाड़ी
के पास माल जो होता है वाकई यानी कि वो रिजेक्टेड माल होता है, बल्कि वो मुस्तहमल, और वो के जो आमतौर पर लोगों के काम का नहीं रहता तो वो बेच देते हैं। अब इस पे बिस्मिल्लाह नाम रखना इसका, शरअन तो खैर इसको नाजायज नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि अपने दिल से पूछे। बल्कि मैं तो मतलब है ना कि वो इस तरह के नाम रखना अपने, मेरे अपना ज़हन है कि वो बिस्मिल्लाह स्टोर या बिस्मिल्लाह होजरी या बिस्मिल्लाह फुला या मदीना फुला या मदीना जनरल स्टोर इस तरह रखते हैं लोग, तो ये नाम रखने में ये ना शरअन जायज है। मेरा ज़हन मतलब ठुकता नहीं है, क्योंकि फिर ये क्या बोलेंगे, अरे यार, अरे वो बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर से मत लेना, ये नकली माल देता है। यार बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर से शहद लाया था, उसे गुड़ की चाशनी निकली। अब मदीना वाला, यार वो तो बिल्कुल ठगता है। इस तरह की भी लोग बातें करते ही होंगे, और खुद अपना भी इतना ज़हन बना हुआ नहीं होता है। मिलावट वाली चीजें वो सब चल रही होती है, झूठ सच लोग चला रहे होते हैं। तो खैर ये तो जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, वो तो चाहे कोई भी नाम रखे गुनाहगार ही है। लेकिन आपके इस मुकद्दस नाम को लोग क्यों बुरा भला बोले, ये एक मेरा अपना ज़हन है। तो माल खींचना तो उसको जाल रखे आदमी, जाल जनरल स्टोर, माल खींचने का जाल, असल तो माल ही खींच रहे होते ना। ये सिर्फ मशवरा है, शरई मसला नहीं है। शरई मसला ये कि वो बिस्मिल्लाह कबाड़ी की दुकान का भी नाम रखा तो गुनाह नहीं है, मगर ज़मीर इसको पसंद नहीं कर रहा, दिल पसंद नहीं कर रहा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसमें अगर कोई यूं कहे कि मैंने तो बरकत के लिए मदीने का नाम रखा है, मदीना, मक्का, बगदाद, अजमेर, तो मैंने नाजायज कब कहा है? बरकत नाम रखने से ही होगी या काम से होगी? अब यहाँ नाम, अब सेनेटरी है जैसे, जिसमें WC मिलते हैं, अब उसका भी तो कोई अच्छा अच्छा नाम रखते ही होंगे ना। तो कितनी मतलब मैंने कि घिन आती है यार, कि बिल्कुल WC जिसमें आदमी करता ही गंदगी है, अब उसका कोई मुकद्दस नाम रख दिया। अब आपको मजा आएगा इसका? ना रखते हैं नाम, तो रखते ही लोग तरह तरह के नाम रखते हैं, इतना समझ ही नहीं होती। बस अब बरकत भी क्या, वो दुनिया की असल बरकत, बस दुनिया की बरकत ढूंढते हैं। 2 पैसे मिल गए ना, चाहे वो हराम के हो, ये समझते बरकत है ये, हालांकि बरकत नहीं है, ये जहन्नम में जाने वाली हरकत है, जबकि हो हराम और कसदन हासिल किया हो। तो यूं नाम दुनियावी काम है तो दुनियावी नाम हो, और दीनी काम तो दीनी नाम। मस्जिद है तो ठीक है, दीनी नाम रखना है, चाहे दीनी काम की जगह। मदरसा है तो दीनी काम की जगह उसका दीनी नाम रखा जाए। और अब दुकान है तो वो दुनियावी काम इसमें हम कर रहे हैं, वो दुनियावी नाम हो। ये मेरा अपना ज़हन है, इससे सबको इत्तेफाक तो है ही नहीं, जब भी तो रखते हैं मुकद्दस नाम। मुझे पूछने आते हैं नाम के, ये नाम रख ले, वो नाम रख ले। मैं तो दुकानों के नाम बताने से बहुत खतराता हूँ, नहीं बताता मैं। कल जाकर नाम ये होगा इलियास कादरी ने नाम रखा है और ठगी करता है 420 है, तो खामखा मुझे भी बदनाम करोगे। तो उम्मन मैं दुकानों के नाम और इस तरह की कंपनियों के नाम मैं देता नहीं, कि फिर मेरा नाम भी साथ में वो कैश होता रहेगा, बचता हूं इससे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अत्तारी है। मैं हिंद बरेली काबीना के शहर मुरादाबाद में होने वाले मदनी तरबियती कोर्स में हाजिर हूँ। प्यारे बापा जान, मेरा सवाल ये है, नमाज में क़याम की हालत में
اگر کوئی بار بار پیر اٹھائے یا ہلائے یا آگے پیچھے کرے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ برائے کرم ارشاد فرمائیے۔ نماز تو نہیں ٹوٹتی اس طرح کہ یہ عمل کثیر میں نہیں آئے گا پاؤں ہلاتے آدمی. اس میں یہ ہے کہ عوام الناس میں تو یہ مشہور ہے کہ انگوٹھا اس طرح جما رہے جیسے کیل ٹھونک دی. اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ پھر نماز کے بعد انگوٹھا ہی جماتا رہے گا کہ ہلے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسا بھی نہیں ہے. اور بلا وجہ ہلاتے رہنا, انگلیاں ہلاتے رہنا, پاؤں آگے پیچھے کرتے رہنا, تو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے, اس طرح میری ڈائریکٹ بات ہوئی حضرت سے, فرماتے تھے کہ وہ جیسے کہ قیام میں کھڑے کھڑے عموماً پاؤں کی انگلیاں انگوٹھے یوں لوگ ہلاتے رہتے ہیں. تو یہ ہلاتے رہنا یہ, یا انگوٹھے کو ایک دم اس طرح کہ وہ جمع رہے بس وہ ہلے نہیں, ایک دم اس پر توجہ دینا, اس کو وہ عبث کہتے تھے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یہ عبث کا البتہ یہ اصول ضرور ہے عبث کا مسئلہ کہ عبث عادتاً یعنی عادت بنا لے عبث کی تو مکروہ تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے. تو 99.9 سے بھی زیادہ شاید فی 1000 یا 10-12 ہزار میں ایک آدھ نکلے گا کہ جو انگلیاں پاؤں کی نہیں ہلاتا ہوگا, سب بھی ہلاتے تقریباً. کیا عوام کیا خواص, تجربہ یہی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا, ہلاتے رہتے ہیں انگلیاں پاؤں کی. وہ ہاتھ کی بیٹھیں گے تو ہاتھ کی انگلیاں نچاتے رہتے ہیں, جب قیام میں کھڑے ہوں گے تو وہ پاؤں کی انگلیاں ہلاتے رہتے ہیں, بلا ضرورت ہلاتے ہیں. ضرورت ہو کہ جیسے کہ کچھ سستی محسوس ہوئی یا کوئی کنکری آ گئی, یعنی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ خامخواہ یوں ہلاتے رہیں گے. آپ نماز میں غور کرنا اپنا, تو آپ کا یوں کبھی یوں ہو جائے گا, کبھی یوں انگلی لے گی, کبھی یوں کرتے رہیں گے. یہ پاؤں کی انگلیاں غالب اکثریت میرا تجربہ ہے کہ ہلاتی ہے. غور کر لیں اور اس کی عادت نکالیں. اب معاملہ مکروہ تحریمی کا ہے, بڑا ہیوی معاملہ ہے, لیکن ہے بہرحال کرتے لوگ, تقریباً کرتے. عوام خواص پتہ ہی نہیں ہوتا ان مسائل کا. شامی میں اس کے مسائل ہیں ویسے عبث کے. عبث مانے فضول, لفظی معنی اس کے فضول ہوتا ہے, یا لا یعنی عبث جس کی حاجت نہ ہو, غیر ضروری. تو یہ انگوٹھے اور انگلیاں ہلانا یہ غیر ضروری ہے, ہلانا بھی غیر ضروری ہے, اور اس کو دبائے رکھنا کہ یہ ہلے نہیں یہ بھی غیر ضروری ہے, کہ اس کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا. ہاتھ کی انگلیاں ہلاتے رہتے ہیں, یوں نچاتے رہیں گے, بعض یوں ٹیڑھے ہو کر یوں کھڑے ہوتے ہیں, یوں کرتے رہتے, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے حرکتیں. نمازوں میں بھی کرتے ہیں, ویسے بیٹھے بیٹھے بھی کوئی یہ ناخن کھاتے رہتے ہیں, حالانکہ اس میں برس کا خطرہ ہے, سفید داغ کوڑ نکل آتے ہیں نا بعضوں کو یہ ناخن کھانے سے. لیکن ایک تعداد عادت ہوتی ہے, بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے, بچپن سے عادت پڑتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے آسانی سے. بچوں کو یہ نہیں کرنے دیا کریں. میں تو بچے دیکھتا ہوں, کسی کا بھی بچہ ہو موقع ہوتا ہے سنبھالتا رہتا, سمجھاتا رہتا ہوں, لیکن پھر وہ کر ہی لیتے ہیں, عادت ہوتی ہے. تو ماں باپ اگر بار بار کریں نا ان کو, یا بچے کی انگلی پر کوئی کڑوی چیز لگا دیں, بے ضرر ہو لیکن ہو کڑوی, یا جس کو یہ پسند نہیں کرتا کچی مرچ لگا دیں, آنکھ میں جائے گی تو وہاں کرے گا, تھوڑا چیخے گا, وہ سنبھال لینا. پھر تو یہ کہ ایسی چیز نہ ہو جس سے نقصان پہنچے, تو یہ ڈالے تو اس کو منہ کڑوا ہو جائے تھو کر کے, پھر اس کی یوں عادت نکالی جائے بچوں کی. بڑا ہوگا تو یہ کرتا رہے گا, پھر سفید داغ نکل آتے ہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں, ڈاکٹر بولتے ہیں ہماری دعا قبول ہوئی کہ چلو گاہک ملا. تو بہرحال یہ کہ کچھ نہ کچھ حرکتیں نماز میں بھی کرتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی یوں منہ ٹیڑھا کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, کچھ دانت بجاتے ہیں, کچھ انگلی سے وہ زمین پر لکھتے ہیں, کھیلتے ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں. مطلب یہ ایک تعداد ہے جو 2-4 کی عادت نہیں, آپ میں سے بہت سو کی ہوگی. ان کو نکالو یار, ایک ایک حرکت, ایک ایک سکنت کا قیامت کے دن 3 سوالات ہیں. اب اس میں بھی پھر تقسیم ہے کہ کس پر 3 سوال ہیں, کس پر 2 سوال ہیں, کس پر 1 سوال ہے. بہرحال یہ کہ کوشش فرمائیں کہ اس طرح کی کوئی بھی فضول ہماری عادت نہ ہو, اگر ہے تو اس کو نکالا جائے. اس کو ہم میمنی میں لکھن بولتے ہیں, لکھن ہے, کچھ نہ کچھ حرکت کرتا ہی رہتا آدمی.
کوئی ناک سہلاتا رہتا ہے, کوئی کان سہلاتا رہتا ہے, کوئی یہاں کھجلی کرتا رہتا ہے, یہ سر کھجاتا رہے گا, عادت پڑ جاتی تو یہاں بار بار کھجائے گا. یہ اس کا تجربہ ہے کہ اگر ایک جگہ کھجاتے رہو تو پھر وہاں کھجلی ہو ہی جاتی ہے, تو کھجانے کو جی چاہتا رہتا ہے, تجربہ ہے. اس لیے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ یہ عادت نہ پڑ جاتی ہے بعض وقت, تو نکالنے کی کوشش کرنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا. آپ اپنی خود عادتیں ہوتی ہیں ایسی, وہ یوں بس تو اب کیا, اب تو یہ خارش ہوتی ہے, اب عادت پڑ گئی. اب کوشش کرتا ہوں, یاد آتا تو رک جاتا ہوں, پھر یوں ہو جاتا ہے. مگر کوئی توجہ بعض چلے, یہ تو ایک مطلب اس کی کوئی اچھی چیز علامت ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرے میں یہ چیز ہے. عمومی طور پر جس کے اس طرح کی کوئی نہ کوئی عادتیں بن جاتی ہے نا, وہ جب یہ کر رہا ہوتا تو وہ روٹین وائز کر رہا ہوتا, اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی اس کا عادی بن چکا ہوں. کوئی سمجھاتا بھی نہیں ہے, اس کی مووی بنا کر اس کو دکھانی چاہیے. ایسے ڈاچے پھانگے کر کے بیٹھتے ہیں, تماشا دیکھتا ہوں نا میں کبھی, کیسے سمجھا یار اس کو. ہوتا بھی بعضوں کا دور ہے, بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانا مشکل ہوتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ دانت چباتا رہتا ہے, وہ منہ ٹیڑھا کرتا ہے, تو ہونٹ وہ کاٹتا رہتا ہے, ایک حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اب کون کس کو سمجھائے. اب پیچھے سے اس کی بات کریں گے فلاں یہ کرتا ہے, تو پھر وہ غیبت ہو جائے گی. کیا بات. ہاں ظاہر ہے کہ وہ عیب ہے نا اس کا, تو عیب کا پیچھے بیان کیا تو غیبت ہوگی. اس کو پتا چلے گا کہ میری اس طرح پیچھے بات کی, اس کو برا لگے گا. تو اس لیے ڈائریکٹ اس کو اچھی نیت کے ساتھ اس کو سمجھا جائے کہ ایسا مت کرو. لیکن تجربہ یہ ہے کہ 100 مرتبہ سمجھاؤ, یہ مانتا نہیں ہے, اس کی عادت نکلتی نہیں. عادت نکالنے کے لیے سیریس ہونا پڑتا ہے. جب تک اپنے اوپر سیریس نہیں لگا کہ میرے کو عادت نکالنی ہے, نکلے گی نہیں. یعنی یہ بھی سمجھو کہ ہزاروں میں سے کسی کا ہوگا کہ اس کی نہیں ہوگی عادت, ورنہ کچھ نہ کچھ عادت ہوتی ہے. فالتو لکھن ہوتے ہی ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب. آج یکم رمضان المبارک ہے, 1434 سے ہجری, اور یہ بس اب پہلی رمضان بھی اب جانے والی ہے. پہلا روزہ بھی اب عصر پھر مغرب, بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے. آئیے بار بار توبہ کرتے رہیں, اور جب جب مدنی مذاکرے میں موقع ملے, 2 مدنی مذاکرے روزانہ کی ترکیب ہے, ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد. تو ان مدنی مذاکروں میں بھی ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ امیر سنت توبہ بھی کرواتے ہیں, پھر توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مریدوں میں داخل کرتے ہیں. آج یکم رمضان المبارک ہے, اور آج میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی تاریخ بھی ہے. اور میری سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ کروائیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو آئیے بیعت کر لیتے ہیں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت کر لیں. جب امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں, وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں, ان کے پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ سے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ بھی حاصل کریں متقفین بالخصوص, اور جو مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ ہیں وہ بھی جو بیعت ہو جاتے ہیں, تاکہ اس میں موجود اوراد و وظائف بھی پڑھ کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جے بی سائز کا, پاکٹ سائز کا جو شجرہ ملتا ہے مکتبے سے, اسے ضرور حاصل کیجیے. توبہ بھی کروا دیں اور ہمیں بیعت بھی کروا دیں. یہ میں پٹی پڑھ رہا ہوں, اس میں جیسے کہ کولمبو لکھا ہے تو سری لنکا لکھا ہے, کھٹمنڈو لکھا ہے تو نیپال لکھا ہے. مہربانی کر کے پورے ملکوں کے نام نہ لکھا کریں, بلکہ وہ جیسے بینکاک تو تھائی لینڈ بھی لکھا ہے. تو یہ عوام سمجھے گا کہ پورے ملک کا ٹائم افطار کا یہ ہے. حالانکہ ٹائم تو گلی گلی بدل جاتا ہے بعض اوقات. اسی گلی میں اونچی عمارت ہے, بہت اونچی پلازے ہوتے ہیں نا, فرق پڑ جاتا ہے. نیچے کچھ ٹائم ہوتا ہے, مسجد زمین پر ہے,
اوپر فرق پڑ جائے گا. تو یہ ملکوں کے نام لکھنا چھوڑ دیں. جن کو جو بینکوں کے نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم تھائی لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح کھٹمنڈو والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نیپال کے اندر ہیں. تو ملک کے نام کی حاجت نہیں ہے. بیچاروں غلط فہمیاں ہو جائیں گی. علم کتنا ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں. تو پورے سری لنکا والے یہی سمجھیں گے کہ ہمارا افطار کا ٹائم یہ ہے, ہم مدنی چینل کو مانتے ہیں, یہ اذانیں لیٹ دیتے ہیں. تو یوں گڑبڑ ہو جائے گی. جیسا باب المدینہ لکھتے ہیں تو پھر اس میں پاکستان لکھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب. ایک تو مدنی التجا یہ ہے کہ کوئی ایسی صورت بنائے کہ تمام حلقوں میں سب اسلامی بھائیوں کی شریک ہوتے رہیں, کیونکہ آپ یہاں ظاہر سیکھنے کے لیے آئے. تو جتنے بھی حلقے ہوتے ہیں, فجر میں بھی ہوتا ہے, ظہر کی نماز کے فوراً بعد کچھ فرض علوم کے سلسلے کا اعلان ہوا تھا, شاید ہوا ہوگا. تو پاپا ہوا بھی تھا اور الحمدللہ عز وجل اسکرین پہ میں نے دیکھا, یہ انداز ہی بڑا پیارا ہم نے اس بار ہمارے احمد بھائی نے لیا. پریکٹیکل بابا طریقہ بتا رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی ابھی مجھے مشورہ ہو رہا تھا, فرمایا کہ ہم نے تقریباً پورے ماہ رمضان کا جہاں جب تک موقع ملے گا ہم یہ پریکٹیکل کے ساتھ انشاءاللہ ان کو فرض علوم کی تربیت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ظہر سے پہلے بھی قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے حلقوں کا سلسلہ الحمدللہ. تو یہ ظہر سے پہلے, کیونکہ جماعت ہم نے 3 بجے رکھی ہے نا یہاں, تو جگانے کا ٹائم دے دیجئے. 1:30 بجے باپا ان کو جگایا جاتا ہے
اور کم و بیش 1:50 سے لے کر 2:40 پر تک مدنی قاعدہ اور اس کی تربیت ہوتی ہے، مخارج درست کرائے جاتے ہیں اور جو اس کے مسائل ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی روزانہ ایک سورت کی جو ہے وہ مشق بھی کرائی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کوئی وہ ایسی جگہ لو کہ یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسکرین پر جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بیچارے اپنی باتیں نہیں سن پاتے یار، ایسی نہیں، آج کوئی پہلا دن ہے جی بابا، یہ آپ کے پاس بیٹھ ہی نہ سکے، یہ حب جاہ میں سمجھا کرو یار، حب جاہ یہ بہت ہلاکت ہے، شہرت کی خواہش کہ میں اسکرین پر دنیا میں نظر آؤں، میں اسکرین میں بولے اسکرین پر رہوں، اب میرے لیے دعا کرتے رہے کہ میں بھی حب جاہ سے بچتا رہوں اور آپ کو بھی بچنا چاہیے۔ انہیں شہرت کی محبت جو ہے نا، یہ اس میں ہلاکت ہے، عافیت نہیں ہے اس میں۔ جب بھی آپ نظر آئیں تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھا نہیں کریں، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی پاگل آدمی لگتا ہے، یہ کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا نا کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں، یہ کوئی دیکھنے والا ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا، تو آپ جگ بھاتے بنا کریں، جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا تو نظر نیچی کر لیا کریں، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہ مدنی مذاکرے میں اور دیگر حلقوں میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیے، جو قرآن کریم نہیں پڑھے ہوئے یا جن کا پڑھنا کمزور ہے ان کے لیے تو یہ گولڈن چانس ہے، ان کو تو ہر صورت میں یہ مدرسۃ المدینہ جو اعتکاف میں ترکیب ہے جس کی، اس کو بالکل آپ حاصل کریں اور سیکھیں۔ قرآن کریم ماہ نزول قرآن ہے، قرآن اپنا درست کر لیں۔ اسی طرح مدنی مذاکروں میں اب دیکھیں اس وقت بھی کچھ سوئے ہوئے، تو اب اس کو بھی اب بھی بھلے بیچاروں کو نہیں چھیڑیں، ہم یہ جب جاگ جائیں نا ان کو نظر میں رکھنے، پھر ان پر آپ انفرادی کوشش کریں۔ ارے اپنے حلقے، آپ اپنے حلقے والوں کو جانتے ہوتے کون سوتا ہے کون جاگتا ہے، تو ان پر انفرادی کوشش کریں اور ان کو سونے سے بچائیں۔ اب جب مدنی مذاکرے میں بھی پورا 100% حاضری نہیں ہے، دیگر حلقوں کا حال مجھے پتا ہے، عصر کے بعد بھی اتنی پبلک باہر ہوتی ہے، وہ دل جلتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں آتے ہیں، سیکھنے آتے ہیں سیکھتے نہیں، حالانکہ عصر کے بعد بھی کتنا پیارا حلقہ ہوتا ہے، اور نماز وضو غسل وغیرہ، وہ پچھلے سال کا جو دعائیں یاد کروائیے، یہ سب ہوتا ہے اس میں، دعا یاد کروائیے۔ آئیے دعا یاد کریں، اور ایک حلقہ یہ مدنی چینل میں براہ راست نشر ہوتا ہے جس میں مدنی چینل کے ناظرین اسلام مل کر دعا یاد کرتے ہیں، اس کے بعد مناجات، اور آج تو ابھی ہفتہ وار اجتماع کی ترکیب تلاوت اور نعت شریف کے بعد سنت وبارہ بیان ہے۔ آج 5:25 پر اذان ہو جائے گی انشاءاللہ، جس کا وضو نہ ہو تو وہ اذان کے بعد اٹھنا، اذان کا جواب دینا، پھر اذان کے بعد وقت ہے، آپ جلدی جلدی وضو کر کے اللہ کرے عصر کی سنتیں بھی پڑھ لیں، لیکن ابھی بہت دیر ہے، ابھی نہ اٹھیں، اور آئندہ بھی خیال رکھیں کہ پڑوس کی اذانوں کی آوازیں آئیں تو نہ اٹھا کریں، یہاں کی اذان پر آپ اٹھا کریں، یہاں اذان ہوتی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ویسے 5:40 پر انشاءاللہ امید اذان ہوا کرے گی، یہ آج کا یہ انہوں نے دیا کہ 5:25 پر اذان ہوگی، آج شاید اس لیے کہ جمعرات ہے نا تو زیادہ اس میں بھائی آتے ہیں نا اجتماع کی وجہ سے، رمضان مبارک میں جمعرات کو عصر کے بعد اجتماع ہوتا ہے، شاید پاپا مجھے لگتا ہے کہ جماعت 5:45 کی ہوگی آج، جماعت، اچھا یہ کیونکہ وہ جمعرات کے اجتماع میں شاید ٹائم کی وجہ سے 5:25، میں بھی سوچ رہا تھا کیا حکمت ہے، اچھا کیونکہ عموماً جمعرات کو ٹائم جلدی ہم جماعت جلدی کرواتے تھے تاکہ بیان کا وقت ملے، حاجت نہیں ہے، جی ہاں، 7 تقریباً 26 غروب آفتاب ہے، تو 6 بجے جماعت اگر ہوتی ہے پھر بھی وہ وقت تو ہے نا، جی بابا ٹھیک ہے نا، میرا خیال ہے یہی 40 ہی رہنے ہاں وہ 40 ہی رہنے دیں، اب میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا حکمت ہے، آپ 40 ہی رہنے دیں بابا، مولانا کی تو ماننی پڑتی ہے بابا، یہ اس لیے ترکیب کا آپ سے مشورہ ہوا تھا کہ چونکہ 1:30 بجے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی وضو سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اتنی تعداد کا وضو کرنا، لیکن 5:40 پر بھی اگر ہو تو بہتر ہے، کافی ٹائم سنتیں نہیں ملیں گی، جس کو مل گئی، سب کا وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہوگا، اگر وضو ہے پیشاب کی حاجت نہیں ہے لیکن گیس پیٹ میں بھر گیا ہے
تو بھی یہ یاد رکھیے کہ پیشاب کی حاجت ہو زور کے، یہ پہلی صف والے خاص کر توجہ رکھا کریں، پہلی صف میں بھی حب جا ریاکاری کا پورا پورا حملہ ہوتا ہوگا. میری ایک بھی پہلی صف نہیں گئی اور وہ لڑا لڑی کر کے اس نے پہلی صف میں گڑ جانا ہے، چاہے پیشاب لگا ہے، گیس بھری ہوئی ہے پیٹ میں، یہ بیٹھا رہے گا اور نماز پڑھے گا. تو یہ مکروہ تحریم میں ہو جائے گی. اگر زور کا پیشاب آیا ہوا ہے یا گیس بھرا ہوا ہے یا بڑے استنجا کی حاجت ہے، تو یہ اگر ہے ان میں سے تینوں میں سے کوئی بھی چیز ہے جس کی شدت ہے، تو جیسے کہ نماز پڑھتا تو اس کا ایک خیال پڑا رہے گا، یہ شدت کی ایک علامت ہوتی ہے نا، اسی کا خیال پڑا رہے گا، پیشاب لگی ہوئی ہے، تو یہ نماز اس طرح مکروہ تحریمی ہوگی اور آپ گناہ گار ہوں گے. بلکہ اس کا مسئلہ یہ کہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی اس چیز کی شدت ہو جائے تو نماز کو توڑ دینا واجب ہے. اب نماز جاری رکھنا گناہ ہے، یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، تو پہلی صف میں لگے ہوتے بیچارے، چاہے کچھ بھی ہو جائے پہلی صف نہ جائے، بالکل پہلی صف نہیں جانی چاہیے، لیکن وہ شریعت کے مطابق اس کو حاصل کیا جائے، ورنہ بھلے آخری صف میں آپ پڑھیں، کوئی بات، اس کا تقاضا پورا کریں جو بھی ہے. وضو کتنی دیر میں ٹوٹ جاتا ہے بابا؟ یعنی 2-3 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں کوئی اس کا دورانیہ، 1 گھنٹہ ہو گیا وضو کیے ہوئے تو اب مطلب کہ کوئی اس کا ہے 1.5-2-3 گھنٹے کا کیا حساب ہے؟ مدنی قافلہ شروع میں جب پنجاب نے سرحد بولتے تھے اس کو، باب الاسلام، اور یہ تینوں صوبوں کے ساتھ ہم قافلہ لے کر، ایک ہی قافلہ ہمارا سفر کرتا تھا ان دنوں، شروعات کے دور تھے، تو ایک بابا عبدالحمید ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے اوائل کے مبلغ تھے. اب پتہ نہیں بیچارے حیات ہیں یا کیا، پتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے میرا برسوں سے. تو یہ مطلب ان کا وضو رکھنے کا جو انداز تھا وہ میرے لیے حیرت انگیز تھا. یہاں تک کہ 2 دن بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے 2 دن ہو گئے ابھی تک میرا وضو نہیں ٹوٹا. وضو ہے، اب نہ وہ لگا بندہ یہ لمبا ہو گیا سوتا تھا، نہ یہ پیشاب کرتا تھا، نہ کچھ. جس سلسلے میں اس کی بیعت تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے پیر کا وضو 15 دن تک رہتا تھا. یہ طریقت کے فیض ہوتے ہیں. یہ اس لیے اس کی بہرحال کوئی قید نہیں ہے کہ کتنی دیر میں وضو ٹوٹتا. یہ عوام کو چونکہ بیچاروں کو مسائل کی معلومات نہیں ہوتی، تو جب بہت دیر ہو جاتی ہے نا، بہت دیر ہو گئی ٹوٹ گیا ہوگا، تو ٹوٹ گیا ہوگا سے نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹنے کا ایک تو ہے کہ کنفرم پتا ہے کہ ٹوٹ گیا ہے، پیشاب کیا تو پتا ہے کہ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر. اچھا، یا ٹوٹ گیا کب کہیں گے کہ جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ یہ قسم کھا سکے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. اب جیسے پیشاب کر لیا، ابھی پیشاب کیا، وہ کو بولے قسم کھا کہ میرا وضو نہیں ہے، تو آپ بولیں گے ہاں خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے، تو پتہ ہے کہ ابھی پیشاب کیا ہے، پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے. تو یوں ایسی صورت ہو کہ قسم کھا سکے تبھی وضو ٹوٹے گا. وہم سے، وسوسے سے، دیر ہو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ذہن میں رکھیے. احتیاطاً وضو کر لو، یہ احتیاط نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے کہ یہ بھی ایک اتباع شیطان کی صورت ہے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. یہاں احتیاط نہیں کروں گا، جا بے وضو نماز پڑھوں گا. شیطان کو بولے بے وضو نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ وضو ہے، قسم کھانے کی کیفیت ہے ہی نہیں کہ میں قسم کھا ہی نہیں سکتا کہ وضو نہیں ہے میرا، ایسی کیفیت نہیں ہے. ہاں البتہ وضو علی الوضو مستحب ہے، وضو پر وضو کرنا، کہ جیسے کہ اب ظہر پڑھ لی، اب عصر کے لیے تازہ وضو کرنا، یہ مستحب ہے. جبکہ یہ ذہن ہو کہ وضو ٹوٹا نہیں ہے مگر وضو پر وضو کر رہا ہوں تو مستحب ہے، تو ثواب ملے گا. اب اگر پیشاب کر لیا تو اب وضو علی الوضو نہیں کہلائے گا، یہ وضو پر وضو نہیں ہوگا. وضو موجود ہوتے ہوئے وضو کیا تو یہ وضو پر وضو ہوا نا. اگر پیشاب کر لیا تو اب تو ٹوٹ گیا، اب تو وضو فرض ہو گیا، اور وہ وضو علی الوضو مستحب تھا، ثواب کا کام نہ نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ کیا آپ نے فیصلہ کیا، یہ سارے حلقے اور اٹینڈ کریں گے کہ نہیں؟ ذہن بنتا ہے انشاءاللہ، میں 2-4 کا ذہن بنتا، سب کا نہیں بنتا انشاءاللہ عز وجل.
हाँ, कोई अब मजबूर हो गया और किसी मजबूरी से छूट गया तो अलग बात है। भाई ये मजबूरी नहीं है, कोई मुलाकाती आ गया ये मजबूरी है। मुलाकाती आ गया तो समझो एक तरह का आपको मदनी शिकार मिल गया, मदनी शिकार। अब इसको बोलना कि यार आओ मिल के सीखते, यार मेरा ये, जैसे कि आपकी जॉब हो तो नौकरी के टाइम पर मुलाकाती को आप टाइम नहीं देंगे, या अगर किसी तालीम इदारे में आप रेगुलर पढ़ते हैं तो मुलाकाती को टाइम नहीं देंगे, यार मेरा पीरियड है। तो ये आपके पीरियड है ये ना। तो अब मुलाकाती आ गया तो मदनी शिकार आ गया, तो मदनी शिकार को मदनी जाल में फांस लो, इसको भी लेके मदनी हल्के में बैठ जाए, मदनी मुज़ाकरे में बैठ जाए, तो वो भी कुछ सीख के जाए, गप्पे मार के ना जाए, बल्कि कुछ सीख कर जाए कि हाँ यार हो आज तक ये वुजू का मसला पता नहीं था, मैं तो वहमी आदमी यार, मैं तो बार बार वुजू करता था, आज पता चला कि ऐसी कैफियत ना हो जाए कि कसम खा सके तब तक वुजू टूटता नहीं है, बस अब तो मेरा वुजू है, 4 नमाजें 5 नमाजें वुजू से पढ़ूंगा। पढ़ने वाले जैसे अभी बताया ना 2 दिन तक वुजू था उस बाबा जी का। इशा के वुजू से फजर पढ़ना तो हमारे बेशुमार बुजुर्गों से साबित है, 1-2 से नहीं है। 40 साल 45 साल के फिगर लिखे हुए, लिस्ट बनी हुई है, ये अपने कुतुल कुलूब जो मकतबतुल मदीना की है ना उसमें, कि इतने बुजुर्गों ने इतने साल से इशा के वुजू तो फजरें पढ़ी। तो ये होता है कि वुजू रहता है, तो इस तरह कुछ मसला आपकी वजह से सीख जाएगा, आपको उम्र भर दुआएं देगा इंशाअल्लाह कि ये मुलाकात अपनी यार बड़ी अच्छी रही, ये सीखने को मिला, तो इसलिए आप बिठा दिया करें, ठीक है। इंशाअल्लाह इसकी भी कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। जब आपके पास खैर ख्वाह याद दिलाने के लिए आए कि वो भाई वो हल्का हो रहा है या मदनी मुज़ाकरा हो रहा है, तो इसमें आंखें नहीं निकालनी है, लब्बैक कहते हुए भाग के आके बैठ जाना है कि वो आपका मोहसिन है, आपको नेकी की दावत दे रहा है, आप आंखें निकाल रहे यार जरूरी बात कर रहा हूं, आप उसकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये कोई तनख्वाहदार तो है नहीं, बेचारा उसका दिल टूट जाएगा, और किसी का दिल तोड़ना अच्छा भी तो नहीं है ना। फिर अगर ईज़ा देना मुसलमान को, अगर ईज़ा की सूरत की तो फिर गुनाह की सूरत बनेगी। तो इसलिए लब्बैक कहते हुए उसका हौसला अफजाई कि यार बहुत शुक्रिया, मैं यार गफलत में पड़ गया था, बातों में लग गया था, मैं आया बस, जाके बैठिए, इसका हौसला बढ़ेगा, दूसरों को भी जाकर खैर ख्वाही करेगा। ये सब काम की बातें अर्ज कर रहा हूँ। इसी तरह अपने सामान की हिफाजत कीजिएगा, अपनी जेबों की हिफाजत कीजिएगा। यहाँ ये सब औलिया किराम जमा नहीं होते, हाँ मोबाइल फोन भी यहाँ चोरी होते हैं, पूरे बैगेज भी गायब हो जाते हैं, जेब से नोटें निकल जाती हैं, बैग से नोटें निकल जाती हैं, यहाँ ये होता है। अब ज़ाहिर है जब अपने जाल डालेंगे ना मछली के लिए, तो उसमें झींगे भी आएंगे, केकड़े भी आएंगे, कभी दरियाई सांप भी घुस जाएगा जाल में। तो ये जाल है, ये मदनी जाल है। अब ये ज़ाहिर है इस पर कोई पाबंदी तो है नहीं, हर एक आता है। तो यहाँ जेब कतरे आते हैं, चोर आते हैं, भगोड़े आते हैं, जिसको अपने वो अगर मौसम लफ्ज़ कहते हैं वांटेड, भगोड़ा ही होता है ज़ाहिर, वो पुलिस ढूंढ रही होती है, ये भाग कर छुप रहा होता है, तो यहाँ वांटेड भी आगे बैठ जाते हैं। अच्छा फिर वांटेड आते हैं तो वो सादा भेस में पुलिस भी आती है, अपने शिकार को पकड़ के ले भी जाती है, ये भी किससे हमको पता है, ले जाती है। ये आखिरी 10 दिन में ज़्यादा आते हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ हो जाती है ना, हर तरह का आता है। तो कातिल भी आके यहाँ छुप जाते हैं। सर हमें कुछ नहीं कहते, इसमें बाज बेचारे अहले मोहब्बत होते हैं, भूल कर चुके होते हैं, बेचारे कहूँ क्या कहूँ, तो ये भूले की होती है इन्होंने, तो ये होते अहले मोहब्बत है और हम लोगों से मोहब्बत करते होते हैं, तो इसलिए यहाँ आकर ये अल्लाह के घर में बैठ जाते हैं कि मैं इसकी बरकत से बच जाऊंगा। बेचारे इनका अपना जज्बा होता होगा, तो यूँ कभी बच भी जाते होंगे, कभी पकड़े भी जाते हैं, पकड़ भी लिए जाते हैं। तो ये अब इसमें इनके नसीब, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, सबके लिए दरवाजा इसका खुला हुआ, जो अच्छी नीयत से आएगा इंशाअल्लाह अपनी मुराद पाएगा इंशाअल्लाह। तो जहाँ बहरहाल ये कि चोरियाँ भी होती है, अपने सामान की हिफाजत। अच्छा अब जहाँ चोरियाँ होती है ना, तो यहाँ चीटर भी आते होंगे, ये आपको बोलेंगे मेरा बैग चोरी हो गया, मैं वो साहब सरदाराबाद से आया हूँ, अब तो टिकट के पैसे भी चले गए
اور فلاں فلاں دوا میری ضروری ہوتی ہے، وہ دوا بھی ساتھ میں لے گیا میرے بیگ کے ساتھ. آپ ریم کھا کر وہ دوا کے پیسے دے دو گے 1500 روپے اس کو، ایڈوانس میں سردار آباد کا ٹکٹ دے دو گے، سمجھے، اور کوئی جیب خرچی دے دیں گے آپ ریم کھا کے اس کو. اب یہ ایک اسٹاپ تو اس کا ختم، اب دوسرے اسٹاپ پہ جائے گا، اس کو بولے گا میں پشاور سے آیا ہوں، میرا یہ ہو گیا. اب تو پشاوری بابا کو بھی کچھ نہ کچھ کو جھولی پہ ڈال دے گا. تو اس طرح کے چیٹر بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے کہ ہمارے پول کھول رہا ہے، لیکن ہم بھی ایسا اسٹائل کریں گے کہ یہ تمہارا مولانا پھنس جائیں گے. تو مولانا پھنس جاتے ہیں ویسے، سیدھے ہوتے بیچارے ایسا رونی صورت بنائیں گے تو روئیں گے. آپ دیکھ رہے ہوں گے تو دعا میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہوں گے، نعت میں رو رہے ہوں گے. آپ بولو گے یار یہ عاشق رسول ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ہوگا پکا چیٹر گیا. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ کو دینا ہے نا، پیٹیاں لگی ہوئی ہیں فیضان مدینہ، اس میں ڈال دو کچھ. باقی کسی کو اگر اس طرح دینا ہے تو سوچ سمجھ کے دیں کہ آپ کے ساتھ ٹھگی نہ ہو جائے. پاسپورٹ گم جائے گا، شناختی کارڈ مانگو گے تو وہ گم گیا ہوگا. میرے پاس ایک بار تو ایک بڑا یادگار ہے. میں آیا حیدرآباد سے ہوں، آپ کا نام سن کر، مگر ہوں میں یو کے یا پتہ نہیں کہاں کا بتا رہا تھا. تو وہ میرے ساتھ یوں ہو گیا، ٹکٹ بھی نہیں ہے تو فلاں ہے. خیر پھر اب بہت پرانی بات، دعوت اسلامی کی شروعات کے دور ہوں گے. میں نے اس کو یاد پڑتا، میں نے بولا اچھا یار پاسپورٹ دکھایا ذرا، یو کے ویزے کی زیارت کر لوں میں. اب یہ یو کے کا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ لندن یو کے میں ہے، یو کے لندن میں، کیا پتا اس کو. تو وہ کہاں سے پاسپورٹ لائے گا، بھگا دیا میں نے. پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو یہ کیسے ہوتا ہے. آپ کو بولیں گے میرا پاسپورٹ بھی گم ہو گیا، شناختی کارڈ دکھا دو تو یہ بھی گم ہو گیا، آپ فوٹو کاپی دکھا دو وہ بھی بیگ میں تھی. تو یوں آپ کو وہ آٹیاں پوری مارے گا. آپ بھی تھوڑا ٹائٹ رہنا، اپنی رسی کے بل کھلنے نہیں دینا. اس کو بھی جواب دیتے ہیں نا کہ اب جب تیرا سب غائب ہو گیا نا، اب تو جلدی سے میرے سامنے سے غائب ہو جا. وہ اپنے تھانے میں چلتے ہیں، ترکیب بناتے ہیں، وہ آپ کی ایف آئی آر کٹوا لیتے ہیں کہ آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے. پھر آپ دیکھ لیں تھانے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. یا ٹرین کا وہ بولے نا میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا، ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں، ٹرین تک نہیں آئے گا وہ. اچھا کھایا نہیں ہے، چل ہوٹل میں لے جاتا ہوں کھلاؤں گا. کھائے گا کیا، خاک کھائے گا، پیٹ تو بھرا ہوا ہے، پہلے کھا چکا ہی ہے. تو یہ کرتے ہیں، اس طرح عادت ہوتی ہے. بعدوں کی حرام کھاتے ہیں، جہنم کی آگ پیٹ میں بھرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. مرنے کے بعد یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا. دنیا میں بھی ذلت ہے، پکڑے جاتے ہیں تو اسی مارے کھاتے ہیں، بہت مارے کھاتے ہیں، جیل کے سریوں کے پیچھے جاتے ہیں، رسوائی ذلت اخبار میں آتے ہیں، لیکن بس باز نہیں آتے. تو اس طرح دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت. تو توبہ کریں، جس چیز کا چھینا ہے اس کو واپس دیں، اور آئندہ کے لیے اس سے بچیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو، اور مجھے سن رہا ہے تو اللہ سے ڈریں. اور اس طرح کے جو لوگ آ بھی جاتے ہیں بعض، جس کو باپا نے وانٹڈ فرمایا، اگر اس طرح کے لوگ چلو دعوت اسلامی کے اس فیضان مدینہ میں ہم کو کوئی سی پناہ مل جائے گی. اگرچہ دعوت اسلامی کا اس طرح کا کسی سے کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہوتا، مگر باپا نے جیسے کہ لیا ارشاد فرما دے کہ یہ مسجد ہے، وہ بھی غور کریں کہ اسے کام کرنے کا کیا فائدہ ہے. جن کاموں کے کرنے میں دنیا میں اس قدر بھاگنا پڑ رہا ہے، دنیا میں اس قدر وہ پریشانیاں ہیں، اگر توبہ نہ کی اور اسی طرح جرموں میں اور برائیوں میں مبتلا رہے تو ذرا آخرت کے بارے میں سوچے کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب ان حقداروں کا رافڑا رمضان میں زیادہ پھٹتا ہے. رمضان میں زیادہ حقدار ملیں گے، مسجدوں میں کھڑے ہو جائیں گے، الٹے سیدھے موڑے چوڑے ایکس رے نکالیں گے، رپورٹیں نکالیں گے، اور وہ کسی فصیح و بلیغ تقریر کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں کھڑے ہو کر پہلی سب میں. اب حقدار ہو، مریض ہو، روئیں گے بھی، یہ آرٹ ہوتا ہے، فن ہوتا ہے، روتے بھی ہیں. تو یہ مطلب مریض ہو تو اور واقعی حقدار ہو، اس کی تو آواز بھی بیٹھ جائے گی، نکلے گی نہیں، کانپ رہا ہوگا. یہ تو بالکل منجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تجربہ کار ہوتے ہیں. یہ بولتے ہیں تو سمجھدار آدمی سمجھ جاتا ہے کہ حقدار ہو ہی نہیں سکتا. یہ حقدار اس طرح تھوڑی کوئی تقریر کر سکتا ہے کھڑے ہو کر سب کے سامنے. آپ کھڑے ہو کر کبھی سب کے سامنے کھڑے تو ہلکے میں کھڑے ہوں تو آپ کی ٹانگیں کانپیں گی اگر تجربہ نہیں ہے تو.
یوں یہ رمضانوں میں یہ نکل پڑتے ہیں، بس اللہ ان کو ہدایت دے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد میں جو سوال کرے نا تو مسجد کے سائل کو، مسجد کے سوالی کو دینا بھی منع ہے، یہاں تک کہ وہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اگر مسجد کے سائل کو 1 پیسہ دیا تو باہر نکل کر کفارے میں 70 پیسے دے دے، یعنی 1 روپیہ بھی اگر اس کو دے دیا تو 70 روپے کفارے میں مسجد کے باہر نکل کر خیرات کر دے۔ کائے کو دیا؟ اس کو کائے کو دیا؟ مسجد اس لیے تھوڑی ہے کہ وہ آدمی بندوں سے بھیک مانگے۔ اسی طرح مسجد میں گمی ہوئی چیزیں تلاش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ حدیث پاک میں کوئی مسجد میں اپنی گمی ہوئی چیز تلاش کرے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تجھے نہ ملا ہے، اللہ کرے تجھے نہ ملے۔ مسجد اس لیے کہ تو مطلب ہے کہ اپنی گمی ہوئی چیزیں تلاش کر رہا ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ آج کل تو بس لوگ چوپال بنا لیتے ہیں مسجد کو، معاذ اللہ، عبادت کی جگہ، شور شرابہ کچھ بھی نہیں، اس میں سیریس ماحول ہو۔ ہاں یہ پڑھنا یا ذکر کرنا اس کے اوقات میں زور سے، یہ شور شرابہ نہیں ہے۔ شور شرابہ کس کو میں کہہ رہا ہوں آپ خود سمجھتے ہیں۔ جو لوگ غل کرتے ہیں، ابھی جب جیسے کہ نماز یہ ختم ہو جائے گا نا تو وہ ایک آواز کا ایک غل اٹھتا ہے۔ معتکفین بہت بیچارے باتیں کرتے ہوتے ہیں، ان گھڑ قسم کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ان کو، دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بات دینی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہوں گے، تو مل کر ایک شور سا بنتا ہے۔ تو جو دنیاوی بات کرتا ہے وہ سوچ لے کہ دنیا کی باتیں نیکیوں کو، مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ معتکف کو ضرورتاً دنیا کی بات کی اجازت ہے، لیکن ضرورتاً، اب یہ کہ ضرورت کس کو بولتے ہیں اس کی طرف توجہ رکھے اور اس طرح کرے کہ اس سے کسی اور کو ایذا نہ ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایذا نہ ہو، تلاوت کر رہا ہے اس کو ایذا نہ ہو، بات کرنے سے تشویش نہ ہو، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تب بول رہے نہیں قفل مدینہ لگا لیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، لکھ کر اشارے سے اگر بات کریں گے اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسجد میں پاپا صفائی کا بھی خیال متقف کو رکھنے کی بڑی ضرورت پڑتی ہے پاپا، کیونکہ عموماً اتنا آنا جانا رہتا نہیں ہے مسجد میں، اور اعتکاف کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ مسجد میں صفائی کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی جی بابا ارشاد فرمائیں۔ آپ بول رہے تھے، میں سمجھا میں نے یہ عرض کی پاپا، وہ آپ کا پرانی ایک روٹین دیکھی ہم نے، تھیلی جیب میں رکھنے والی، تو اگر مدنی تربیت یافتہ پر کوئی ایسی ترکیب بن جائے نا یا تھیلی وغیرہ کی، تاکہ یہ مسجد سے کوڑا وغیرہ اٹھا کر تھیلیوں میں ڈالنے کا بھی ذہن بنتا رہے گا تو مسجد صاف رہے گی انشاءاللہ۔ میں مفت تھیلیاں تو بٹواتا ہوں، لیکن یار مفت کا قدر نہیں ہوتی۔ اب تو امامے میں بھی آئیڈیا نکالی ہے، امامے میں تو یہ بیچارے مانگ کے کئی گناہ گاری ہوتے ہوں گے، میرے سے بندوانا ہے تو سوال کر کے پرانا سرانا لے آتے ہیں، بندہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ لے آتے، تو مانگ کے لے آتے ہوں گے، ایسا لگتا ہے میرے کو کہ میں باندھ دوں گا، یہ باندھے گا کیا؟ وہ میرے قریب آنا ایک بہانہ ہوتا ہے، 1000 وعدے کر کے بیچارے آتے ہیں۔ تو اب میں نے یہ قید لگا دی ہے کہ وہ جب مجھ سے بندوانا یہ اعتکاف کے دنوں میں ترکیبیں بنیں گی نا انشاءاللہ آج سے، تو یہ کہ نیا امامہ ہو، ساتھ میں پلاسٹک کی اس کی تھیلی بھی پروف ہو گئی ہے نیا، تو باندھنا ورنہ نہیں باندھنا ہے، تھیلیاں بھی رکھا کرے ساتھ، تاکہ پھر اس میں بھی مسائیں گے کسی کو کہ میرے کو دلا دو، پیسے نہیں ہے، تو جو اس وقت مدنی مذاکرہ نہیں سن رہے وہ دلا دیں گے۔ اب ان کو نظروں میں رکھیں گے کہ یار یہ نہیں تھا مدنی مذاکرے میں، باقی باپا نے بسوں کھٹا دیا ہے، نہیں دینا ان کو، نہیں دینا یار، کائے کو دیتے ہو ان کو؟ یہ مطلب ناجائز ہے یہ سوال کرنا، میرا امامہ دلا دو، امامہ باندھوں گا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، انگارہ مانگ رہی ہے، اس کی حاجت نہیں، امامہ فرض واجب نہیں ہے کہ اس کے لیے سوال کیا جائے، یہ مانگ لیتے ہیں اور یہ اللہ کے بندے ثواب سمجھ کے دے دیتے ہیں، ثواب خاک ملے گا، اس کو گناہ پر مدد کی آپ نے، اس کی عادت خراب کی آپ نے، وہ گناہ پر مدد کی، نہیں دیا کریں ایسا کوئی مانگے تو، اللہ یہ کہ ہاں دو ایسے دوست ہیں کہ ایک دوسرے سے مانگ ہی لیتے ہیں، اس کی چادر لے لی اس کی، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ آپس میں جو وہ لے لیا مانگ کر، وہ دونوں کی ہے ترکیب، لیکن جنرلی جو مانگ کر امامہ باندھتے ہیں نا یہ جائز نہیں ہے، یہ سوال ہے، تو یہ مت دیا کرے کسی کو، وہ پیسے جیب میں ہاتھ ڈال، کیا یہ کپڑے مانگ کر تو نے پہنے ہیں؟ سارا سال کا مانگ کے کھاتا ہے، آ کر بیٹھ گیا مسجد میں کھانے کے لیے، بعض تو کھانے پینے کے لیے آتے ہیں، آپ دیکھنا ابھی
रात को ये चौपाल लगे होंगे इनके, चौपा ये मंगवा कर खाएंगे या दोस्त इनके नेक आदमी समझ के इसको ले आएंगे, कबाब समोसे पकौड़े ये खाएंगे, और फिर मगरिब के टाइम पर तबारक पड़ी जाती है, ये नहीं बैठेंगे, ये वहां मिलेंगे आपको वो खुले आसमान तले हवा खा रहे होंगे, पहले हवा खाएंगे फिर खाना खाएंगे। और जो अल्लाह के नेक बंदे वो आगे बैठे होंगे और नियतें करवा रहे होंगे, नियत में 10-5 बैठे होते हैं, हाँ 10-5, बाकी सब ये खाओ पियो जो है उधर पड़े होते हैं। अब मैं खाओ पियो ना बोलूं तो क्या बोलूं, दिल जलता है मेरा यार। वो नियतें इतनी अहम होती है कि इस पर सवाब का तरत्तुब होता है, सवाब के लिए आते हैं, वहाँ नियतें नहीं करते खाने की। जब नियतें करवा रहे हैं, यार आपको याद नहीं है तो यार नियतें करो, हम करवा रहे हैं आपको नियतें, नहीं सुनते भी नहीं है, वहां जाकर सब जमा हो जाते हैं। वो मुंह मेरा देख की तरफ, काबे से हटाकर देख की तरफ मुंह हो जाता है, क्या हो जाता है आपको यार। खाना होता भी नहीं बाबा, खाना मिलता नहीं जब तक नियत ना करवा ली है, लेकिन वो खुशबू से शायद लुत्फानंदोज होते होंगे। कल पहला दिन, कल तो पहली शब्दी तो मंजर था ऐसा कि ये एक बहुत बड़ी तादाद मगरिब के बाद देखा था, नवाफिल वगैरह के बाद बाहर सहन में थी और चंद हल्के लगे थे जहाँ सूरह मुल्क की तिलावत हो रही थी, उसमें चंद इस्लामी भाई थे, तो सूरह मुल्क की तिलावत में इस्लामी भाई बैठे और बाबा वही इस्लामी भाई जो सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं ना, सुना रहे हैं, वहीं वो उनको नियतें भी करवा दें, और तो इस्लामी भाई वहीं सूरह मुल्क भी सुन लें, वहीं नियतें भी कर लें, और वहीं नियतें करके फिर एक साथ खाने की तरफ चलें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने में कामयाब हो सकें। यासीन शरीफ जी, वहीं तिलावत सूरतुल मुल्क, यासीन शरीफ, यार ये माह नुज़ूल कुरान है, कुरान सुनने के लिए आपको चंद मिनट भी नहीं है यार, में आए कैसे यार, अब हो क्या जाता है यार। ये जहन लेकर यही आते हैं पापा कि हम मस्जिद जा रहे हैं, इबादत करेंगे, इबादत के लिए बेचारे जहन लेकर आते हैं, और नफ्स और शैतान, एक शैतान जो साथ होता हो तो वो कंधे पर इशारा हो जाता है, मेरा कंधे पर नहीं होता हो, तो वो साथ होता है, वो कैद नहीं होता ना, वो कान पकड़ के मैदान में ले आता है कि तू यार दे गया आज सारी देख खा जाना। विचारों को ये चंद मिनट बैठने नहीं देते कि अल्लाह का कुरान सुने, अल्लाह का कलाम सुने। हम चूंकि नफ्स और शैतान से लड़ने में कमजोर पड़ जाते हैं, ये वो मदनी फूल हैं जो हमें नफ्स और शैतान से लड़ने में ताकत देते हैं। ये हथियार है यार, ये हथियार है। चलो इनसे यार कि मैं कुरान करीम सुनूंगा, रोज खाता हूँ यार, और वो भी खाऊंगा, रोज खाता हूँ। आज तो मैं यार अल्लाह ने मुझे मौका दिया, अपने घर में मुझे बुलाया और तौफीक दी कि मैंने इत्तिकाफ किया, और अब ये चंद मिनट में यार यासीन शरीफ, अल्लाह कुरान का दिल है यासीन शरीफ, कुरान करीम का दिल ये, यासीन शरीफ ना सुनूं, सूरतुल मुल्क शरीफ ना सुनूं, तो ये है कुछ वोट मिलेगा मुझे, कौन कौन सुनेगा इंशाअल्लाह। बाबा कल बहुत अच्छी तादाद शरीक थी हलकों में, और आज अगर ये इस्लामी भाई जो यहाँ अमीर अहले सुन्नत से मदनी फूल ले रहे हैं, ये अगर अपना मुस्तकिल सिलसिला बनाएंगे तो इसकी खूब खूब बरकत है इंशाअल्लाह। ये सूरतें भी सुननी है, नियतें भी सुननी है, सर झुका के बैठना, इधर उधर देखना नहीं है। ये जब सुनने के लिए बैठे कुरान करीम, तो ये सुनना फर्ज हो गया, फर्ज आइन हो गया जो सुनने के लिए बैठा। तो अब ये पूरा तवज्जो से सुनना है और सवाब इकट्ठे करना है इंशाअल्लाह। तो आज उम्मीद है कि वो उधर सन्नाटा होगा, और इधर मेरे आका के दीवाने, रमजान के आशिकान इंशाअल्लाह कुरान सुन रहे होंगे इंशाअल्लाह। ऊपर आके देखूं मैं इनको, मैं बोलता नहीं, फिर मुझे देखोगे तो फिर वो फर्ज छूट सकता है ना। फर्ज ये कि तवज्जो से सुने। तकरीबन 6 मकामात पर बापा जिम्मेदार जो है वो हल्का लगाते हैं मुख्तलिफ। अल्हम्दुलिल्लाह। चल मदीना के 7 हुरूफ है इंशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह के हुरूफ भी 7 है इंशाअल्लाह, अल मदीना के हुरूफ भी 7 है। सुभान अल्लाह। तवाफ के फेरे भी 7, सुभान अल्लाह। सफा मरवा की सही के चक्कर भी 7, कुरान की मंजिलें भी 7, कुरान की मंजिलें भी 7 है। हमारे इमाम भाई कह रहे हैं जमीन और आसमान भी 7-7। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला। पापा जान अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैं गुजरात के गिर से तशरीफ लाया हूँ। बेटे वो मुंह के करीब ले जाइए माइक को। मेरा सवाल यह है कि बाज़ औक़ात मस्जिद में साहिल की तरफ से इमाम साहब सवाल करते हैं, बाज़ दफ़ा तरगीब भी देते हैं, उनके लिए क्या इरशाद होता है? वो समझ नहीं आई, मुंह के बिल्कुल करीब लेकर बेटे बोलो, थोड़ा आवाज़ निकालो यार, खाना आ रहा है इंशाअल्लाह मगरिब के बाद। बाज़ औक़ात मस्जिद में साहिल की तरफ से इमाम साहब सवाल करते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तरगीब भी देते हैं, उनके लिए क्या इरशादात है? इमाम साहब तो कर सकते हैं। मेरी नीयत है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के बाद इमाम शरीफ सजा लूँगा इंशाअल्लाह। आज के बाद या आज ही, बात किस लिए देखिए, आज ही हो जाए इंशाअल्लाह। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है कि गरीब सहाबा के लिए सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब हस्सलातु वस्सलाम में हुक्म फरमाया था कि इनकी माली मदद करो, और सहाबा किराम ने ढेर लगा दिया था। तो यूं अगर इमाम किसी वाकई हकदार के लिए सवाल करता है तो ये जायज़ है, और अब ये कि देना भी जायज़ हो जाएगा। अपने लिए सवाल नहीं कर सकते, जैसे आप मदरसे के लिए सवाल करते हैं, ये भी जायज़ है। ये अब इमाम साहब के लिए मसाइल ज़रूर होते, मैंने भी वो इमामतें की हैं तो मेरे पास भी बहुत आते थे, तो इसलिए वो हकदार और नाहक की पहचान दुश्वार होती है, तो मैं मना ही कर देता था। लेकिन मैंने एक का भी अगर वो ऐलान करना है ना, तो फिर मेरे पास जो लाइन लगेगी हालात ऐसे, तो इसलिए इमाम को इतनी शनाख्त होनी चाहिए कि जिसका ऐलान कर रहे कोई चीटर तो नहीं है, क्योंकि ये रमजानों में ही ज्यादातर ऐलान करवाते हैं। तो इसलिए वो कोई इमाम साहब सुन रहे हैं, या भी है कि जो इस तरह के यहाँ बैठे होंगे उनको आइडिया आ गई होगी, वो मेरा हवाला देंगे कि वो इलियास ने बोला कि जायज़ है, आप इमाम साहब तो जरा ऐलान कर दे, मेरा ये मसला है। तो ये देख लीजिए आप कि हकदार हो, कंफर्म पता हो तो ये ऐलान करें, वरना ना करें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो रोशन ज़मीर है। ना साहबी ने, जिन साहबा का वाक़या है कि गले में बिल्कुल कफनी की तरह कपड़ा लटका हुआ था और बहुत ही यानी कि ज़ाहिरी तौर पर गुर्बत के आसार उन पर थे, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोशन ज़मीर, साहबा किराम सबके सब आदिल जन्नती, नऊज़ुबिल्लाह उनसे कैसे हो सकता है कि धोखा करें, और सरकार से कैसा हो सकता है कि धोखा खाएं। तो ये हमारे लिए सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये अमल बेशक दलील है, लेकिन ये कि हमें शनाख्त नहीं है, इसलिए शनाख्त करके ऐलान किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अभी कहाँ हुआ है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला
آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ والمقام المحمود الذی وعدتہ واجعلنا فی شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم احمد عطاری، باب المدینہ، کراچی، نیو کراچی. مجلس خصوصی اسلامی بھائی، پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے، رہنمائی فرما دیجیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جماعت قائم ہو اور اب مقتدی جماعت میں شامل ہونا چاہے اور امام صاحب حالت تشہد میں ہے، تو مقتدی کو بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ کوئی تکبیر اولیٰ کہنے کے بعد ہاتھ قیام کی طرح باندھ کر پھر ڈائریکٹ تشہد میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، کوئی تکبیر اولیٰ کہنے کے بعد ہاتھ بھی نہیں باندھتا قیام کی طرح اور ڈائریکٹ تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں. تو جواب عطا فرما دیجیے کہ ان دونوں میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے، درست کون سا ہے؟ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. آمین. یہ اپنے جب کچھ پڑھنا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنا ہوتا ہے، تو اب چونکہ اس نے پڑھنا نہیں ہے اور تشہد میں بیٹھنا ہے، تو اللہ اکبر کھڑے کھڑے کہ پورا کھڑا ہو، اللہ اکبر کہا اور اب اللہ اکبر کہنے کے بعد کھڑے کھڑے جب اللہ اکبر پورا کر لیا تکبیر تحریمہ، اب دوسری بار اللہ اکبر کہتا ہوا وہ تشہد میں بیٹھ گیا. درست. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان عصر کا وقت ہو چکا ہے.